کرم میں امن کے لیے گرینڈ جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ فریقین نے بھاری ہتھیار حکومت کے حوالے کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ضلع کرم سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریضوں سمیت 40 افراد پشاور منتقل کر دیے گئے۔ پارا چنار میں پشاور مرکزی شاہراہ سمیت اپر کرم کے مکمل راستے 2.5 ماہ سے بند۔ 100 سے زائد دیہات میں اشیاء خوردنوش، ادویات، پیٹرول سمیت ضروری اشیاء کی قلت۔ راستوں کی بندش کے خلاف کرم پریس کلب پر احتجاجی دھرنا بدستور جاری۔ دوسری طرف گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے بھیجی ادویات لے کر ہیلی کاپٹر پارا چنار پہنچ گیا۔ پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، شعبہ تعلیم میں اعلیٰ خدمات کے اعتراف پر امریکی یونیورسٹی نے ختیجہ بختیار کو عالمی ایوارڈ سے نواز دیا۔ بین الاقوامی ایلسی والٹر ایوارڈ ہر سال دنیا بھر سے ایک المنائی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ بروکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا نے سال 2024 کا ایوارڈ ختیجہ بختیار کے نام کر دیا۔ ختیجہ بختیار سے قبل ایلسی والٹر ایوارڈ ذوالفقار علی بھٹو کے سوا گزشتہ 50 سال میں کسی پاکستانی کو نہیں ملا۔ ختیجہ بختیار بطور CEO ٹیچ فار پاکستان تعلیم کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور پاکستان وزارت مذہبی امور کے درمیان قرآن پاک کی اشاعت اور ترجمے سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی وزارت اسلامی امور اور پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے درمیان قرآن پاک کی اشاعت، ترجمے اور دیگر امور پر تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان کے مطابق اس موقع پر سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز الشیخ بھی موجود تھے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک مبلغین، عموموں اور اماموں کی تربیت اور مساجد کی تعمیر میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمر قید کے ملزم اسامہ کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے ملزم کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق موجودہ کیس میں ملزم کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ اس کیس میں بہت سے ابہام ہیں جس کی بنیاد پر ملزم کی اپیل منظور کی جاتی ہے۔ گواہان کے موقع موجود ثابت نہیں ہوتی۔ ملزم اور مقتول ایک ساتھ سائیکل پر جا رہے تھے، محض ایک سٹوری لگتی ہے۔ مقتول اور ملزم کو اکٹھے دیکھنے والے گواہ یہ سب ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ پروسیکیوشن کے مطابق راہی اور میس کو کنال کے قریب قتل کیا گیا۔ مقتول کا جوتا ملزم کے گھر سے ملا۔ پروسیکیوشن کے مطابق جوتے پر لگا خون اور ملزم سے برآمد ہونے والا پستول واقعے میں ملوث کیا گیا۔ پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کا باقاعدہ آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا۔ کلینک آن ویل اور فیلڈ ہسپتال سے تقریباً 67 لاکھ مریض مستفید ہونے کا ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے روایتی BHU کو مریم ہیلتھ کلینک میں بدل دیا ہے۔ فیلڈ ہسپتال سے 9.5 لاکھ مریض مستفید، 60,000 ایکس رے، 1,35,000 لیب ٹیسٹ۔ فیلڈ ہسپتالوں میں الٹرا ساؤنڈ، فرسٹ ایڈ اور ماں بچے کی صحت کی سہولیات کے علاوہ کلینک آن ویل سروسز میں ڈاکٹر، LHV، ویکسینیشن سٹاف اور الٹرا ساؤنڈ بھی میسر ہے۔ کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے لاہور میں پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر محمد نواز شریف کینسر اسپتال تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ دل کے مریض بچوں کے لیے چیف منسٹر ہارٹ سرجری پروگرام کے تحت مفت علاج اور آپریشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ملتان شہر کو نواں شہر کبیروالا سے ملانے والی سڑک کی تعمیر سست روی کا شکار ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاجروں کا کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے آصف چامن سے جو سڑک متی تل روڈ پر موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہونا معمول بنتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کی اہم شاہراہ متی تل روڈ پہ، جو کہ ملتان کو تحصیل کبیروالا کے ساتھ، خانوال کے ساتھ ملاتی ہے۔ یہ 21 کلومیٹر کا منصوبہ ہے، جو کہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ جو ہے ٹھیکیدار کو ٹینڈر اس کا دیا گیا تھا، لیکن عرصہ دراز سے یہ مکمل طور پہ اس کا ترقیاتی جو کام ہے سست روی کا شکار ہے۔ یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں، سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو شدید مشکلات درپیش ہے۔ ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ روڈ کے سست روی ہونے کی وجہ سے کام جو ہے ان کا سپیڈ جو ہے وہ سلو ہونے کی وجہ سے ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں۔ مشکلات سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کہ ٹھیکیدار یہی کہتا ہے کہ 2 مہینے بعد یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کوئی تھوڑی سی ٹینڈر شینڈر پیمنٹ وصول کرنے کی خاطر اس نے کچھ کام کیا تھا متی تل تک، اور وہ بھی بغیر پلے بنائے کچھ کام کر کے چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو اب تقریباً دسمبر آ گیا ہے، دسمبر کا اینڈ ہو گیا۔ یہ اس نے اکتوبر میں ہمارے ساتھ بات کی تھی کہ جناب یہ ہم نے مکمل دسمبر میں کر دیں گے،
یہ آج دسمبر مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت تک کام جو ہے پلیں نامکمل پڑی ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، یہاں پہ جو ٹھیکیدار ہے وہ مسلسل وعدے کیا جا رہا ہے کہ اس کو میں جلدی مکمل کر دوں گا، لیکن روڈ جو ہے وہ ویسے کا ویسا سست روی کا شکار ہے۔ یہاں پہ روڈ کے درمیان جو پلیں تعمیر کی جانی تھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں سے گزرنے والے شہری جو ہیں ان کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ جی موسم کی بدلتی رتوں کی بات کریں، اسکردو اور گردنواں میں برفباری کا سلسلہ پچھلے 12 گھنٹے سے جاری۔ نشیبی علاقوں میں 6 انچ جبکہ بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے برفباری جاری رہنے کی پیشگوئی کرتی ہے۔ اسکردو اور گردنواں میں 12 گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں 6 انچ، بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسکردو اور گردنواں میں 12 گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے وقفے سے برفباری جاری رہنے کی بھی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ سیاحوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے، ساتھ ہی مقامی لوگوں کو درپیش مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ نشیبی علاقوں میں 6 انچ اور بالائی علاقوں میں 1 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسکردو اور گردنواں میں 12 گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے برفباری جاری رہنے کی پیش گوئی سامنے آئی ہے۔ سخت سردی سے سخت گرمی، بارشوں سے طوفان کے خطرات تک، گرم ترین دن سے گرم ترین رات تک، کراچی کے موسم نے 2024 میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ شہری بدلتے موسم سے پریشان، سال بھر کراچی والوں نے موسم کی کیا سختیاں دیکھیں، عابدہ خان نے رپورٹ تیار کی ہے۔ 2024 میں کراچی کے موسم نے کئی رنگ بدلے۔ 11 اور 12 جنوری کو کڑاکے کی سردی پڑی، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فروری میں بادل آئے اور 4 فروری کو 50.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مارچ، اپریل اور مئی میں موسم معتدل رہا، لیکن پھر جون میں ہیٹ ویو کی انٹری ہوئی۔ 23 سے 28 جون تک سخت گرمی پڑی۔ 25 جون کو درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی میں بھی سورج کا غصہ کم نہ ہوا، درجہ حرارت اوسط 4 سے 5 ڈگری زیادہ رہا۔ سال کی گرم ترین رات 18 جولائی کو 32 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ 2024 میں چند ایک چیزیں ایسی ہوئی ہیں کراچی میں ان یوزول ویدر۔ ایک تو ایک سائیکلون بنا تھا اگست کے مہینے میں، اور اسی طرح سے جولائی میں، جون میں 2 ہیٹ ویوز آئی تھیں، پھر جولائی میں 3 دفعہ ایسے ہوا کہ گرم ترین راتیں ثابت ہوئیں ٹیمپریچر رات کا۔ اور دسمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9-10 دسمبر کے بعد جو کولڈ ویو چل رہی ہے اس کے باعث کراچی میں بھی اچھی خاصی سردی ہوتی ہے رات میں، صبح میں، اور باقی ملک تو شدید سردی کی لپیٹ میں ہے۔ 2024 میں موسم کے اثرات غیر معمولی رہے۔ مونسون کی بارشیں اوسط سے 60% زیادہ ہوئی۔ 76 کے بعد پہلی بار ڈیپ ڈپریشن طوفان میں بدلا، اور اگست میں کراچی والوں کو طوفان کے اثرات نے پریشان کیا۔ 30 اگست کو سمندری عمان کے ساحل کی طرف بڑھا، آندھی آئی، تیز ہوائیں چلی، مگر خوش قسمتی سے طوفان کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ نومبر میں پھر گرمی آئی، لیکن اکتوبر نے تو گرمی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 1967 کے بعد اکتوبر اوسطاً 33 درجہ حرارت کے ساتھ گرم ترین ماہ رہا۔ نومبر میں بھی کراچی والے سردی کا انتظار کرتے رہے، اور پھر کہیں 5 دسمبر کے بعد شہریوں کو رات کے اوقات میں ہنکی نصیب ہوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ سخت سردی کے لیے شہریوں کو جنوری 2025 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سال 2024 بدلتے رنگوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والا ہے، لیکن اس سال شہر قائد کے شہریوں کو موسم کی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ کیمرہ مین محسن احمد کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز، کراچی۔